السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی ایوان نمائندگان کی فارن افیئرز کمیٹی نے پاکستان کے اندر جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی پاسداری کی متقاضی یہ قرارداد 0 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور کر لی ہے، جس کے بعد یہ بل امریکی ایوان نمائندگان کو بھجوایا جائے گا۔ فارن افیئرز کمیٹی میں منظور ہونے والی قرارداد پاکستان کے اندر جمہوریت اور ایسے شفاف انتخابات کے لیے حمایت ظاہر کرتی ہے جو عوام کی مرضی و منشا کے عکاس ہوں۔ یہ قرارداد 30 ستمبر سن 2023 کو پیش کی گئی تھی، لیکن اس پر ووٹنگ جمعرات کو ہوئی اور رکن کانگریس رچ میکارمک کے آفس نے وائس آف امریکہ اردو سروس کے ساتھ گفتگو میں تصدیق کی کہ اس قرارداد کو 0 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور کر لیا گیا ہے اور اس کی مخالفت میں 1 ووٹ بھی نہیں آیا۔ اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن جمعرات کے روز اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انتخابات سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے پاکستان امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کو اکتوبر سن 2018 میں ججز کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر عہدے سے برطرف کیا گیا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی نے سن 2018 میں راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں اپنے خطاب میں خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس اور اس کے سربراہ پر الزامات عائد کیے تھے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بدقسمتی سے فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی ریٹائرڈ جج کی تمام مراعات اور پینشن کے اہل ہیں۔ پاکستان کے سیاحتی مقام ناران کی جھیل روڈ پر جمعرات کو برفانی تودہ گرنے سے متعدد ہوٹلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل شبیر خان کے مطابق واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم 8 ہوٹلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کمشنر ہزارہ اور ڈی جی کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہدایات جاری کی ہیں اور متاثرہ گھروں اور ہوٹلوں تک امدادی ٹیمیں پہنچانے کے سلسلے میں ناران روڈ کو کھولنے کے لیے ضروری اقدامات کا حکم دیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ یا داعش گروپ نے جنوبی افغانستان میں ایک مہلک بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں ایک بینک سے اپنی تنخواہیں لینے والے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ قندھار شہر میں نیو کابل بینک کی ایک شاخ میں جمعرات کو ہونے والے بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے تھے۔ حکومت کے قندھار کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ انعام اللہ سمنگانی نے کہا کہ تمام متاثرین اپنی ماہانہ تنخواہیں لینے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے۔ طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے کہا کہ حملے کا ہدف عام شہری تھے اور ہلاک ہونے والے مقامی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں۔ بھارتی نشریاتی اداروں کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بدعنوانی کی تحقیقات میں اپنی گرفتاری کو چیلنج کرنے کے لیے جمعے کو دارالحکومت کی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس سے پہلے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی پارٹی نے کہا کہ مالی جرائم کے انسداد سے متعلق بھارت کی ایجنسی نے جمعرات کو اروند کیجریوال کو شہر کی شراب کی پالیسی سے متعلق رشوت ستانی کے الزام کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔
गुज़श्ता साल इसी केस में केजरीवाल के नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम को गिरफ्तार किया गया था, जिसे पार्टी ने गंदी सियासत से ताबीर किया था। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियांग ने एक बयान में कहा है कि रियासती कौंसिल के वज़ीर आज़म ली छियांग की दावत पर श्रीलंका के वज़ीर आज़म दिनेश गुणवर्धना 25 से 30 मार्च तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। श्रीलंका चीन का सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा है। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ी एजेंसी UNHCR ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के साथ एक मुश्तरका बयान में कहा है कि इंडोनेशिया के सूबे आची के साहिल के करीब कश्ती उलटने के बाद 70 से ज्यादा रोहिंग्या लापता या हलाक हो चुके हैं, जबकि 75 को बचा लिया गया है। बयान के मुताबिक अगर इन हलाकतों की तस्दीक हो गई तो ये इस साल अब तक किसी भी कश्ती के हादसे में हलाक होने वाला सबसे बड़ा जानी नुकसान होगा। यह हादसा बुध को पेश आया था। मकामी माहीगीरों ने कश्ती में सवार 6 रोहिंग्या अफराद को बचा लिया। इसराइली फौज के मरकजी तर्जमान के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने गजा के मरकजी अश-शिफा अस्पताल पर अपने हमले के दौरान मुतअद्दिद सिक्योरिटी एहलकारों और फौजी कमांडरों समेत हमास और इस्लामी जिहाद के सैकड़ों जंगजुओं को हिरासत में ले लिया है। फौज का कहना है कि ये कॉम्प्लेक्स एक सुरंग नेटवर्क से मुंसलिक है जो फलस्तीनी जंगजुओं के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसका कहना है कि फौजियों ने सैकड़ों जंगजुओं को हलाक और 500 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनमें इस्लामी अस्करियत पसंद ग्रुपों हमास और इस्लामी जिहाद के 358 अरकान शामिल हैं, जो तकरीबन 6 माह कबल जंग के आगाज के बाद से अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। हमास या इस्लामी जिहाद की तरफ से फौरी तौर पर इस पर कोई तबसरा नहीं किया गया। रूस और चीन ने गजा में जंगबंदी पर सलामती कौंसिल में अमरीकी हिमायत याफ्ता मुसव्वदा करारदाद को आज वीटो कर दिया। मॉस्को ने वाशिंगटन पर इल्जाम लगाया कि ये एक मुनाफिकाना रवैया है जो इसराइल पर दबाव नहीं डालता। रूस और चीन दोनों ने इस करारदाद के खिलाफ वीटो का हक इस्तेमाल किया, जिसमें फौरी और पायदार जंगबंदी की नागुज़ीर जरूरत की बात की गई थी और हमास के 7 अक्टूबर के हमले की मजम्मत की गई थी। इससे पहले अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी से मुताल्लिक आज पेश की जाने वाली करारदाद की मंजूरी के लिए उम्मीद का इजहार किया था। अमेरिका का फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन हमास इसराइल जंग के आगाज के बाद से खित्ते के छठे हंगामी दौरे पर आखिरी पड़ाव पर इसराइल के शहर तल अबीब पहुंच गए हैं। ब्लिंकन का कहना है कि जब वो वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू और उनकी जंगी काबीना से मुलाकात करेंगे, उसमें रफा में इसराइल के मुमकिना जमीनी हमले की मुतबादिल ऑप्शंस पर बात की जाएगी। ब्लिंकन और अरब रहनुमाओं ने जंगबंदी की कोशिशों और गजा के तनाज़ात के बाद के मुस्तकबिल के बारे में ख्यालात पर गुज़श्ता रोज तबादला ख्याल किया था। सिंगापुर ने कहा है कि उसकी फजाइया और फौज ने गजा में इमदाद का पहला हवाई ड्रॉप किया है। मजमूई तौर पर यह सिंगापुर की तरफ से गजा के लिए इमदाद की तीसरी खेप थी। सिंगापुर के सीनियर वजीर मुमलकत बराए दिफा मोहम्मद जकी ने कहा कि उर्दून के साथ मुशावरत के बाद गजा की आबादी की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इन इमदादी पैकेजेस में खाना, तिब्बी सामान और दीगर अहम अशिया रखी गई हैं। अमरीकी रफाही इदारे वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने गजा के रिहायशियों के लिए बिला तात्तुल खाना पकाने का काम जारी रखा हुआ है। 12 मार्च को कब्रस से रवाना होने वाले बहरी जहाज के जरिए गजा को 200 टन तक खुराक की इमदाद पहुंचाने के लिए वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने स्पेन की फूड चैरिटी ओपन आर्म्स के साथ इश्तिराक किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादातर फंडिंग मुत्तहिदा अरब अमारात ने फराहम की थी। रूस ने यूक्रेन पर 90 से ज्यादा मिसाइलों और 60 ईरानी साख्ता ड्रोन्स के साथ गुज़श्ता रात मोहलिक हमला किया।
صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعے کو کہا کہ حال ہی میں کیا جانے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ یوکرین کی وزارت داخلہ نے کہا کہ حملوں میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوئے جبکہ 3 لاپتہ ہیں۔ زیلنسکی نے ایک بار پھر مزید امداد کی اپیل کی ہے۔ جنوب مشرقی یوکرین میں جمعے کو ہونے والے حملوں میں سے ایک نے یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی بجلی گھر کو سپلائی کرنے والی 2 پاور لائنوں میں سے ایک کو منقطع کر دیا۔ اس تنصیب پر جنگ کے شروع ہونے کے دنوں میں روسی فوجیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن یہ یوکرینی پاور لائنوں سے چلتی ہیں۔ کریملن نے یورپی یونین کی جانب سے روس اور بیلاروس سے اناج کی درآمدات پر محصولات عائد کرنے کی تجویز کے بعد جمعے کو کہا کہ روس کے پاس یورپی یونین کے علاوہ اناج کے لیے بہت سی متبادل برآمدی منڈیاں ہیں۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے ماہرین کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس قسم کی پابندیوں سے روس یا یورپی یونین میں سے کس کو زیادہ نقصان پہنچے گا۔ دنیا میں ہر سال 22 مارچ کو پانی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مختلف تقاریب اور سیمینارز کے ذریعے پانی کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ رواں برس پانی کے عالمی دن کا موضوع واٹر فار پیس ہے۔ اس موقع پر صاف پانی کی اہمیت اور پانی کی کمی کے مضمرات پر غور کرنا مقصود ہے۔ ہر شخص کو پینے، کھانا پکانے، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کی ضروریات کے لیے روزانہ کم از کم 20 لیٹر صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آج دنیا بھر میں تقریباً 2 ملین لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ پانی کی کمی یا صاف پانی کے قابل اعتماد ذرائع تک رسائی کا فقدان قومی سلامتی کا ایک لازمی عنصر ہے۔ نائجر کی وزارت دفاع نے بتایا کہ مغربی نائجر میں برکینا فاسو اور مالی کی سرحد کے قریب ایک کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے حملے میں 23 فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ فوجی منگل اور بدھ کو سرحدی علاقے تلبیری میں سیکیورٹی کارروائی میں مصروف تھے۔ اس کارروائی میں تقریباً 30 دہشت گردوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے 23 فوجیوں کے علاوہ 17 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شمالی امریکا میں 8 اپریل کو مکمل سورج گرہن ہوگا، جس کا دورانیہ 4 منٹ 28 سیکنڈ ہوگا۔ یہ سن 2017 میں امریکی آسمانوں کو تاریک کرنے والے مکمل سورج گرہن سے دگنا دورانیہ ہوگا۔ اس سال کا گرہن میکسیکو کے بحر الکاہل کے ساحل سے شروع ہو کر ریاست ٹیکساس سے ریاست مین کی طرف بڑھے گا اور مشرقی کینیڈا سے ہوتا ہوا بحر اوقیانوس میں داخل ہوگا۔ ناسا کے مطابق فوٹوگرافرز کو سورج گرہن کی تصاویر کھینچتے وقت اپنے کیمرے کے لینس پر مناسب شمسی فلٹر کی ضرورت ہوگی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔